جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر مضامین بیان کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اپنے گزشتہ پروگرام میں شیب ابی طالب کے حالات بیان کر چکا ہے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ قریباً 3 سال کا تھا۔ عربوں میں قمری سال کے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے یعنی مقدس مہینے مانے جاتے تھے، یعنی ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا منع تھا۔ ان مہینوں میں سے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور ذوالحج حج کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے زیارت کعبہ اور حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لوگ مکہ کے ماحول کے مختلف مقامات پر ٹھہرتے تھے، مختلف مقامات پر میلے وغیرہ لگتے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو بھی شیب ابی طالب سے باہر آنے کی سہولت مل جاتی تھی۔ شیب ابی طالب کی محصوری سے قبل تک سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ تر توجہ مکہ کے لوگوں پر رہی تھی۔ شیب ابی طالب کی محصوری کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مکہ کے باہر کے ماحول کی طرف ہوئی۔ ان حرمت والے مہینوں میں آپ مکہ کے باہر کے مقامات پر جاتے اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ روسائے مکہ کو ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ آپ مکہ کے باہر کے مقامات پر تبلیغ کیا کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک میلے میں تبلیغ کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے سر پر راکھ ڈال دی۔ روسائے مکہ کے باہر کے ماحول میں جا کر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ اس لیے مکہ کے باہر کے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے کوئی اچھے نتائج نہ پیدا ہو رہے تھے۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے بعد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جا کر تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا۔ طائف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف قریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہ شہر باغات اور زراعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ بھی بت پرست لوگ تھے۔ لات نامی بت کی وہاں پوجا ہوا کرتی تھی۔ عرب کے دور دراز کے علاقوں سے لات نامی بت کی زیارت اور پرستش کے لیے لوگ طائف آیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کی طائف والوں سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مکہ والوں کی وہاں جائیدادیں اور باغات وغیرہ بھی تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ آپ نے طائف کے روسا سے انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ وہاں کے بڑے سردار سے بھی ملے۔ آپ نے عوام الناس کو اور طائف کے روسا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ طائف کے بڑے سردار کو یہ خطرہ پیدا ہوا، مبادا کہ لوگ آپ کے پیغام پر غور کریں۔ اس نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف چھوڑنے کا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس ہونے لگے تو اس بڑے سردار نے آپ کے خلاف طائف کے اوباش لڑکوں کو ابھارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے نکلے اور سڑک پر آئے
تو ان اباش لڑکوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے. حضرت زید آپ کو بچاتے ہوئے بری طرح زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گر گئے تو ان ظالموں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کیا اور پھر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا. آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. کئی میل تک یہ سلسلہ جاری رہا. سامعین و ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ کا باغ تھا. اس وقت عتبہ اور شیبہ دونوں اپنے باغ میں موجود تھے. جب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کی طرف گئے تو پھر وہ اوباش لوگ واپس ہوئے. عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو شاید رشتہ داری کی وجہ سے یا قومی احساس کی وجہ سے ان کو آپ سے ہمدردی پیدا ہوئی. انہوں نے ایک بڑی پلیٹ میں انگور رکھے اور اپنے اداس نامی غلام سے کہا کہ وہ ان 2 مسافروں کو یہ انگور دے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی اس غلام کو تبلیغ کی اور اس غلام نے آپ کی باتیں سن کر آپ کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ غلام اپنے مالک کی طرف واپس ہوا تو آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. اس دعا کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے پاس اپنی کمزوریوں اور اپنے سامانوں کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں. تو غریبوں اور کمزوروں کا خدا ہے. تو میرا بھی خدا ہے. تو مجھے کس کے ہاتھوں میں چھوڑے گا؟ کیا آج نبیوں کے ہاتھوں میں جو مجھے ادھر ادھر دھکیلتے پھریں گے، یا اس دشمن کے ہاتھ میں جو میرے وطن میں مجھ پر غالب ہے؟ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے ان دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں. تیرا رحم میرے ساتھ ہے اور تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیرے چہرہ کی روشنی میں پناہ چاہتا ہوں. یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو تاریکی کو دنیا سے بھگا دے اور اس دنیا اور اگلی دنیا میں امن بخشے. تیرا غصہ اور تیری غیرت مجھ پر نہ بھڑکیں. تو اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس لیے کہ پھر خوشی کا اظہار کرے. اور تیرے سوا کوئی حقیقی طاقت اور کوئی حقیقی پناہ کی جگہ نہیں. اس کے بعد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستہ میں نخلا نامی مقام پر چند یوم ٹھہرنے کے بعد پھر مکہ کی طرف چل پڑے. آپ مکہ میں غار حرا کے مقام پر آئے. طائف والوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کا پیغام نہ سنا تھا بلکہ آپ سے بہت برا سلوک کیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مکہ والوں کو ان تمام حالات سے آگاہی ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ پہلے سے زیادہ سخت ہو جائے. مکہ میں اس وقت ایک شریف آدمی مطعم بن عدی تھا. گو اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ آپ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کی جائے. عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی شریف آدمی سے مدد کی درخواست کی جائے تو وہ ضرور مدد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملتے ہی مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو بلایا اور آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ آ جائیں. آپ اس حالت میں مکہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد مطعم بن عدی نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچنے میں مدد کی. اس کے بعد مطعم بن عدی آپ کی کسی رنگ میں بھی کوئی مدد نہ کر سکا. آپ مکہ میں واپس آئے تو پھر آپ کو تنگ کیا جانے لگا. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts on the biography of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, relevant to his journey to Taif, to preach there. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like.
share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I have talked about Shaybi Abi Talib in my previous program. The period of the blockade in Shaybi Abi Talib was about 3 years, the 4 months of the lunar year. Rajab, Zulqa'dah, Zulhajj and Muharram were being considered sacred months in Arabia. During those months, the people of Arabia used to come from far to visit the Kaaba and perform Hajj. And they stayed in the different parts of the surroundings of Mecca. It was the season of the markets and fairs. There was ease for Muslims to come out from Shaybi Abi Talib in those sacred months. Before the blockade in Shaybi Abi Talib, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, focused mostly on the people of Mecca to preach them. During the siege, he gave his special attention to the surroundings of Mecca. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, preached in the surrounding of Mecca during the sacred months. The chiefs of Mecca did not like his missionary work at all. There are some narrations that the Holy Prophet was preaching once at a festival, then Abu Jahl was pursuing him and throwing ash on his head. The chiefs of Mecca used to forbid people to listen to him. Therefore, there were no satisfactory good results of his preaching. So the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, planned to go to Taif to preach after the release from Shaybi Abi Talib. Dear listeners and viewers, Taif is a city 60 miles far away from Mecca in the southeast of it. It is famous for the land of agriculture and gardens. The people of Taif were idolater. There was a big statue of an idol named Lat. The people of Arabia used to come from far to worship Lat. The people of Mecca had relationships with the people of Taif. The people of Mecca had the properties and gardens in the area of Taif. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, went there with Hazrat Zayd. He arranged his meetings with the chiefs of Taif. He also had a meeting with the big chief. He conveyed his divine mission to the chiefs and made his views public. The big chiefs were afraid lest the people of Taif pay attention to his message, and he asked the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to leave Taif. When he was ready to leave Taif for Mecca, the big chief instigated wicked people against him. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, came outside the city and walked along the road. Then the wicked people started to stone him. Hazrat Zayd was wounded badly while he was trying to rescue the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Once he fell, then the cruel people put their hand in his armpits and made him stand and started again to stone him. He was bloody and his shoes were full of blood. There was a garden of the chiefs of Mecca named Utbah, at the distance of 3 miles away from Taif. That time Utbah and Shayba were in their garden. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, walked towards the garden. Then those cruel people returned. Utbah and Shayba looked at him in this severe condition, and they sent a dish of grapes to him by their slave named Adas in the regard of humanitarian sympathy or due to the relationship with him. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, preached to that slave at that critical time. That slave burst into tears and kissed the head, hands and feet of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and returned to his master. Dear listeners and viewers, and then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, prayed to God in the very humiliating words, and I am presenting its translation as the following. O my God, I plain to you my weakness, the lack of my means and my humiliation in the eyes of people. You are God of the poor and the weak, and you are also my God. To whom will you abandon me? To strangers who push me here and there, or to the enemy who oppresses me in my town? If you are not angered at me, I do not care for my enemy. Your mercy is with me, and your unlimited blessings are upon me. I seek refuge in the light of your face. It is your mission, and you are the alone who can drive away darkness from the world, and you are the one who bestows the peace in this world and the hereafter. So let not your anger and your wrath descend on me. You are never angry except when you are pleased soon after, and there is no real power and no refuge except with you. Dear listeners and viewers, having this prayer, he set back for Mecca. On the way he stayed at Nakhla. After a few days he set out again. He thought that he was no longer a citizen of Mecca according to Meccan tradition. He reached the Hira cave and sent a message to Motam bin Adi, a Meccan chief, to help him to come back to Mecca. He was a disbeliever at that time but possessed nobility of heart. He gathered his son and relatives. They came to the Kaaba with arms and announced to help him. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, then returned to Mecca and made a circuit of the Kaaba. After that, they escorted the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to his house. Later on, Motam bin Adi could not help him further. The people started to persecute him again. Thank you.